حضرات مومنین السلام علیکم۔ آج کی تاریخ جیسا کہ ہمارے بزرگ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ 8 شوال ہے اور نہایتی غم کی تاریخ ہے، کیونکہ آج ہی کا وہ روز ہے اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ آج سے 100 سال قبل، یعنی کہ یہ اب 100 سال پورے ہونے والے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور 4 امام، اس کے علاوہ اصحاب رسول، ازواج رسول، اہل بیت اطہار کے بے پناہ مزارات تھے جن کے اوپر قبے تعمیر تھے اور ان کو منہدم کر دیا گیا۔ جب سے لے کے اب تک پورے ہندوستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہیں اور جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جہاں جہاں رسول کو ماننے والے ہیں، بنت رسول کے ماننے والے ہیں، وہ اس دن احتجاج بلند کرتے ہیں۔ میں اس برس یہاں موجود تھا اور میں نے گزارش کی اپنے برادر جناب دانش صاحب سے اور امیر عالم صاحب مولانا سے، میں بہت شکر گزار ہوں، اور وہ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ احتجاج دیکھیے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، ماتم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مجلس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس تاریخ کا بہت احترام کرنا چاہیے جو آج کی تاریخ ہے۔ یہ 8 شوال کی تاریخ ہے، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے میں عرض کر رہا تھا۔ اولاً میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مولانا موصوف مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ صلوات بھیج دیں آپ حضرات، میں یہیں مجلس میرٹھ کے زیدی فارم کے امام باڑہ خاص دربار حسینی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا امیر عالم صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ چند اشعار ایک نظم کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کر رہا ہوں کہ مناظر سارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ صدائے تربت زہرا ہے، صدائے تربت زہرا ہے، احتجاج کرو۔ صدائے تربت زہرا ہے، احتجاج کرو، میرے وجود کو خطرہ ہے، احتجاج کرو۔ اور گرا دیا گیا قبہ بقیع میں جب سے، گرا دیا گیا قبہ بقیع میں جب سے، شکستہ تربت زہرا ہے، احتجاج کرو۔ شکستہ تربت زہرا ہے، احتجاج کرو، اور ستم کی دھوپ میں بے سایہ دیکھ کے تربت، اس کروں کہ ستم کی دھوپ میں بے سایہ دیکھ کے تربت، ستم کی دھوپ میں بے سایہ دیکھ کے تربت، صدائے گنبد خضرا ہے، احتجاج کرو۔ صدائے گنبد خضرا ہے، احتجاج کرو، اور ہمارے 4 اماموں کی تربتیں بھی ہیں، ہمارے 4 اماموں کی تربتیں بھی ہیں، نہ جن پا قبہ نہ سایہ ہے، احتجاج کرو۔ نہ جن پا قبہ نہ سایہ ہے، احتجاج کرو، نہ جن پا قبہ نہ سایہ ہے، احتجاج کرو۔ شعر عرض ہے کہ نہ دیکھو، نہ دیکھو کس نے صدا احتجاج کی دی ہے، نہ دیکھو کس نے صدا احتجاج کی دی ہے، نہ دیکھو کس نے صدا احتجاج کی دی ہے، یہ سمجھو اپنا فریضہ ہے، احتجاج کرو۔ یہ سمجھو اپنا فریضہ ہے، احتجاج کرو۔ اب بقیع کے لیے یہ ہمارا احتجاج پوری دنیا میں نے عرض کیا تھا کہ 100 سال سے مختلف شہروں میں پوری دنیا میں ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم کر رہے ہیں، جب تک کہ کرتے رہیں گے کہ جب تک کہ وہاں بقیع میں روضے تعمیر نہیں ہو جاتے۔ عرض کر رہا ہوں کہ بقیع کے لیے کل بھی کیا بزرگوں نے، بقیع کے لیے کل بھی کیا بزرگوں نے، اب آج وقت تمہارا ہے، احتجاج کرو۔ اب آج وقت تمہارا ہے، احتجاج کرو، اور مخالفت میں رہو ظلم اور تشدد کی، مخالفت میں رہو ظلم اور تشدد کی، جو ساتھ صبر کا دینا ہے، احتجاج کرو۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے ظلم و ستم کے حقیر چہرے پر، یہ سچ ہے ظلم و ستم کے حقیر چہرے پر، یہ احتجاج تماچا ہے، احتجاج کرو۔ یہ احتجاج تماچا ہے، احتجاج کرو، نہ بیٹھو گھر میں نکل آؤ ظالموں کے خلاف،
نہ بیٹھو گھر میں نکل آؤ ظالموں کے خلاف، جو منہ ستم کا کچلنا ہے احتجاج کرو۔ اور رسول، یہ بہت خاص شعر ہے، عالم اسلام کے لیے ہے، عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک کی دختر کو مانتے ہو اگر، رسول پاک کی دختر کو مانتے ہو اگر، تو پھر تمہارا فریضہ ہے احتجاج کرو، تو پھر تمہارا فریضہ ہے احتجاج کرو۔ اور یہ بات ایسی ہے ہم ہاتھ بھی ملا لیں گے، گر اتحاد کا جذبہ ہے احتجاج کرو، گر اتحاد کا جذبہ ہے احتجاج کرو۔ اور اداس تربت زہرا کو دیکھ کر حیدر، اداس تربت زہرا کو دیکھ کر حیدر، لبوں پا بس یہی جملہ ہے احتجاج کرو۔ ایک صلوات بھی حضرات، آج کی انہدام جنت البقیع کے سلسلے کی اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں بطرز گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا امیر عالم صاحب قبلہ سے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام تحیۃ والاکرام سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران عزیز و بزرگان حضرات، معزز سامعین کرام ذوی الاحترام، آج کی ہماری یہ مجلس ایک احتجاجی مجلس ہے۔ حالانکہ مجلس تو خود ہی ایک احتجاج ہے، لیکن انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے سرزمین زیدی فارم پر مومنین زیدی فارم اس احتجاج کو ظاہر اور آشکار کرنے کے لیے امام بارگاہ دربار حسینی میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے ہیں، تاکہ اپنی آواز بلند کریں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں بہت ہی باعظمت قبرستان ہے، اور یہ وہ باعظمت قبرستان ہے کہ جس کے اندر صالحین کی قبریں ہیں، شہداء کی قبریں ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 4 ائمہ کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اسی قبرستان میں شہزادی کونین جناب فاطمہ نشان قبر بھی وہاں پہ موجود۔ دشمنان رسول نے، دشمنان دین نے، دشمنان آل رسول نے، دشمنان یادگار رسول نے ان کے اوپر جو مقبرہ بنا ہوا تھا اس کو منہدم کر دیا، قبروں کو توڑا، متعدد مرتبہ حملہ ہوا اور قبروں کو برابر کر دیا گیا۔ حالانکہ بعد رسول ہمارے لیے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شکل میں ایک یادگار کو چھوڑا،
بیٹی اتنی باعظمت تھی، اتنی بامرتبہ تھی، اتنی بافضیلت تھی کہ کلام الہی میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے ذکر کیا، آپ کی سخاوت کی تعریف کی، آپ کی پاکیزگی کا اعلان کیا، آپ کی صداقت کا اعلان کیا، اور آپ کو بطور کوثر اپنے نبی کو عطا کیا۔ انا اعطینا کل کوثر، رسول ہم نے تم کو کوثر سے نوازا۔ کوثر سے مراد شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ کوثر عطا کرنے کے بعد، یعنی شہزادی عطا کرنے کے بعد، اللہ کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ مختصر سا سورہ ہے، بلکہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور اس چھوٹے سے سورہ میں تولا بھی رکھا ہے اور تبرہ بھی رکھا ہے۔ دشمنان آل رسول نے جو یہ فعل قبیح انجام دیا کہ یادگار پیغمبر کی قبر کو مسمار کیا، ائمہ کی قبر کو مسمار کیا، اسی بات سے یہ ظاہر و آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ ابتر لوگ کون ہیں۔ ابتریت کا پتہ چل جاتا ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھ لینے سے انسان تنہا مسلمان نہیں ہوتا ہے، اللہ والا نہیں ہوتا ہے، رسول و آل رسول کا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کو اذیت کون دے رہا ہے، تکلیف کون دے رہا ہے، بنت رسول کو اذیت تکلیف کون دے رہا ہے۔ تو جو بھی نبی کی بیٹی کو یا نبی کو اذیت دے، تکلیف دے، وہ ابتریت کے زمرے میں ہے۔ یہ وہ باعظمت نبی کی بیٹی ہے کہ جن کا مقام اور مرتبہ اگر کلام الہی میں دیکھیں تو کہیں آیت تطہیر میں تذکرہ ہے، کہیں آیت مودت میں ذکر ہے، کہیں سورہ کوثر میں تذکرہ ہے، کہیں سورہ قدر میں ذکر ہے، اس کے علاوہ سورہ دہر ہے، اس میں بی بی کا ذکر ہے۔ حضور کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے فقرے اور حضور کا عمل شہزادی کی عظمت کو ہمارے سامنے اجاگر ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اپنا حصہ بتا رہے ہیں پیغمبر۔ اب حضور ہیں کیا؟ اگر آپ کلام الہی کا مطالعہ کریں تو حضور کو اللہ نے کلام الہی میں کہیں پر نبی کہا ہے، کہیں پر رسول کہا ہے، کہیں پر طٰہٰ کہا ہے، کہیں پر یاسین کہا ہے، کہیں پر مزمل کہا ہے، کہیں پر مدثر کہا ہے۔ نبی کا ہے تو نبوت کا حصہ فاطمہ ہے، رسول کا ہے تو رسالت کا حصہ فاطمہ ہے۔ نبی کی طہارت کا اعلان کیا ہے تو طہارت کا حصہ فاطمہ ہے، نبی کی سیادت کا اعلان کیا ہے تو سیادت کا حصہ فاطمہ۔ متعدد احادیث ہیں، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور عملی طور پہ پیغمبر وقار شہزادی کونین کو اس طریقے سے ظاہر و آشکار کرتے ہیں کہ جب شہزادی آ جاتی ہیں تو احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، جہاں خود بیٹھے ہو وہاں کو بٹھاتے ہیں،
یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے، یہ کوئی کم مقام نہیں ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یعنی صرف دیکھنے والے نے انہیں دیکھا ہے تو اسے یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا صحابی ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس صحابی کو کچھ کہہ دے جس نے صرف نبی کو دیکھا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا حشر کیا جاتا ہے۔ جو صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے، کچھ بولتا ہے اور وہ دوسرے کو برا لگ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تباہ و برباد، ختم کرتے ہیں۔ لیکن جس نے نبی کی بیٹی کو اذیت دی ہے، جس نے نبی کی بیٹی کو تکلیف دی ہے، اب زبان کھولنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جیسے اس وقت اذیت دینے والے اذیت دے رہے تھے، ویسے ہی آج بھی اذیت دینے والے اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ اسی لیے 8 شوال میں انہدام جنت البقیع کے عنوان سے جگہ جگہ پر احتجاجی مجالس ہو رہی ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ مقدس جگہ جسے مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، وہاں پہ جوئے کے اڈے کھل جاتے ہیں، وہاں فحش عام ہو جاتا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، آمادہ نہیں۔ خود وہ افراد جو ظالمین ہیں وہ آمادہ ہیں، تیار ہیں اس فحش کے لیے، اس گناہ کے لیے، اس معصیت کے لیے، لیکن نبی کی یادگار وہاں موجود ہے، اس کی قبر کو مسمار کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اتنی باعظمت نبی کی بیٹی کہ جب جاتے ہیں تو سب سے آخر میں رخصت ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو سب سے پہلے۔ اتنی محترم بیٹی ہیں، اتنی محترم دختر ہیں نبی کی کہ نبی کو یاد کر کے بعد نبی جس کو سب سے زیادہ اذیت و تکلیف ہوئی ہے وہ آپ ہی کی دختر ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو نبی کے جانے سے، لیکن نبی کی بیٹی کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ آپ اس طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ ظلم ڈھائے گئے، اگر دنوں پر پڑ جاتے تو سیاہ رات کے مانند ہو جاتے، اگر وہ ظلم پہاڑوں پر پڑ جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا زیادہ دکھ اور درد تھا نبی کی بیٹی کو، اور نبی کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے یہ فقرے کہہ رہی ہے، یہ مصائب بیان کر رہی ہے، اپنی تکلیفوں کو آشکار کر رہی ہے۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے دکھ اور کرب میں تھی۔ تو نبی کے جانے کے بعد سب سے زیادہ دکھ اور درد کس کو تھا؟ نبی کی بیٹی کو تھا، یا علی مرتضیٰ کو تھا، یا حسنین کریمین کو تھا۔ اور اتنا دکھ، اتنا دکھ، اتنا دکھ کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ نبی کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا اب سارا زمانہ جان رہا ہے۔ علی کے ساتھ کیا ہوا؟ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچا گیا، خلافت کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ علی کے گھر میں آئے تو گھر کو آگ لگائی گئی، دروازہ جلایا گیا۔ ایسا ظلم، ایسا ظلم نبی کی بیٹی پر اور نبی کی بیٹی کے گھر والوں پر کیا گیا، ڈھایا گیا۔ روایت ملتا ہے کہ جب آئے
تو آ کے کابل حسن کو باہر نکالو۔ نبی کی بیٹی دروازے پہ آئی اور آ کے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ تو باہر نکالیں نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا تم جانتے ہو اس گھر کے اندر کون ہے؟ حسن و حسین ہے۔ کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جب اس وقت ننھے بچوں پر رحم نہیں کھایا گیا تو آج کوئی صہیونی طاقت ننھے بچوں پر کیسے رحم کھا سکتی ہے؟ بالکل ظلم مل رہا ہے، جڑ رہا ہے۔ کیا روک دیا گیا اس ظلم کو؟ نہیں عزیزو، ظلم بالائے ظلم کیا جا رہا تھا۔ دروازے کو آگ لگ رہی تھی، نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں پس رہی تھی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کھینچا جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب نبی کی بیٹی غش کھا کے گری ہے اور ایک مرتبہ ہوش آیا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ابوالحسن کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنی قوت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد آگے بڑھ کے دامن علی کو پکڑ لیا، اور جب دامن علی کو پکڑا تو اب نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں ابوالحسن کو لے جانے نہیں دوں گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ظالم نے آگے بڑھ کر ایسی ضرب نبی کی بیٹی کے ہاتھ پر لگائی کہ دامن علی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے، ہمارا چھٹا امام یہ فرماتا ہے، روتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کی جو شہادت واقع ہوئی ہے اس ضرب سے ہوئی ہے کہ جو میری دادی کے ہاتھ پر لگائی گئی تھی۔ کتنی شدید ضرب تھی کہ جس ضرب کی وجہ سے نبی کی بیٹی اس دنیا کو الوداع کہہ کے چلی گئی، لیکن عزیزو جاتے جاتے یہ وصیت کر کے گئی ہے ابوالحسن، دیکھو تم مجھے ہی غسل دینا، مجھے تم ہی کفن پہنانا، اور رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا، اور اے ابوالحسن دیکھو میرے جنازے میں فلاں فلاں کو شریک نہ ہونے دینا۔ ارے حسب وصیت علی نے فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، رات کی تاریکی میں نبی کی بیٹی کو دفن بھی کر دیا گیا۔ لیکن مختلف روایات ہیں کہ نبی کی بیٹی کو کہاں دفن کیا گیا، کہاں دفن نہیں کیا گیا، اس بات کو یا تو علی جانتے تھے یا علی کا خدا جانتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی نے سپرد خاک کیا نبی کی بیٹی کو، اور جب سپرد خاک کرنے لگے تو تاریخ میں ملتا ہے علی کہہ رہے تھے اے نبی مکرم، ارے میں آپ سے کیا بتلاؤں کہ آپ کی امانت کے ساتھ کیا ہوا، ارے آپ کی امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن معاف کر دینا کہ جس حال میں مجھے سونپی تھی اس حال میں آپ کی امانت کو آپ کے سپرد نہ کر سکا۔ ارے کتنی عزت نبی کی بیٹی کو دی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سے بڑی مصیبت جو شہزادی کی بیان کرنے والوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، اور ایک مرتبہ جو کیلیں تھی وہ نبی کی بیٹی کے شکم میں پیوست ہو گئی۔ نبی کی بیٹی اس وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن عزیزو امام نے فرمایا تازیانے کی ضرب شدید تھی، اس کی وجہ سے فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ لیکن عزیزو ہماری جناب زینب جب کوفہ و شام سے رہا ہو کے واپس آئی اور اماں کی قبر پر پہنچی تو پہنچنے کے بعد فرمایا اے اماں، آپ کو ایک تازیہ نہ لگا، آپ روتی ہوئی قبر میں آ گئی۔ دیکھو تمہاری بیٹی کو تازیانوں پر تازیانے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلب تیری ذات پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری ذات، بلند آواز میں
की घड़ी है। हाथ में जिस के मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुल तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा सीमत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, घुटने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा मुसीबत की दड़ी है। हाय बाबा तेरी क्या मुसीबत टूटी है शहजादी के ऊपर है। कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें। मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है। तेरी ज़हरा सब मिल के बड़े खुदा रहा की घड़ी है। हाय बाबा क़यामत का बंदे बतौर खास सुनिएगा। हाँ शर्म आती है भला तुमको, बताऊं कैसे। अरे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझ को कहोगे, क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत है घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको, बताऊं कैसे। ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझ को कहोगे, क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा मुसीबत की घड़ी है। हाय बाप क्या मुसीबत पेश की जनाब ज़हरा ने मौला अली की। बतौर खास सुनिएगा ये शेर है। ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हा अली की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने पग विलायत का बताने, ज़हरा घर घर में गई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की
ہے آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گئے آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کہ بابا جان بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری آخری شعر بند پیش کر رہا ہوں وقتہ پیش کر رہا ہوں بطور خاص سنیے ہے ہائے باپ تیری زہرا کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر بے ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے سیدہ ہائے مزار سیدہ ہائے مزار فاطمہ ہائے مزار سیدہ مزار فاطمہ ہائے مزار سیدہ فاطمہ ہائے مزار سیدہ